رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بحمد اللہ تعالی آج 27 شب ممکنہ لیلۃ القدر، بلکہ اکثر علماء کے نزدیک لیلۃ القدر 27 شب ہی میں ہے، اور آج چوتھی طاق رات ہے. اللہ رب العالمین آپ کو ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے روشن اور منور فرمائے. سورۃ القیامہ سے آغاز ہو رہا ہے. سورۃ القیامہ مکی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا. لا اقسم بیوم القیامہ، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ میں روز قیامت کی قسم یاد فرماتا ہوں. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر ملامت کرے. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ مسئلہ یہ تھا کہ کفار یہ سمجھتے تھے کہ انسان جب مر جائے گا اور جب وہ ہڈیاں اس کی بکھر جائے گی تو اب ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے. قرآن مجید فرقان حمید نے ان کا رد فرمایا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما، کیا انسان یہ سمجھتا ہے، اس کا گمان یہ کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہاں کیوں نہیں، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے ہر جوڑ کو اس کی جگہ پر درست کر دیں. یہاں ایک بات قابل غور ہے، قرآن نے بڑی باریک بات بیان کی. کفار تو ہڈیوں پر گوشت چڑھنا اور گوشت پر کھال چڑھنا اور دوبارہ انسان کا زندہ ہونا، اسی کا انکار کرتے تھے نا. تو قرآن نے اس سے بھی آگے کی بات کی. فرمایا جو فنگر پرنٹس ہے نا، انگلیاں اور انگلیوں کے جو نشانات جس کو فنگر پرنٹس کہا جاتا ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہاں کیوں نہیں، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے ہر جوڑ کو اس کی جگہ پر درست کر دیں. یعنی جو رب العالمین فنگر پرنٹس کو دوبارہ صحیح کرنے پر قادر ہے تو اس کے لیے ہڈیاں جوڑنا اور ہڈیوں پر گوشت چڑھانا اور پھر انسان کو دوبارہ زندہ اور پیدا کرنا، اس کے لیے کون سا ناممکن ہے؟ آگے رب العالمین نے فرمایا یسأل ایان یوم القیامہ، وہ سوال کرتے ہیں حبیب کہ قیامت کا دن کب ہوگا، آپ بتائیے انہیں. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جس دن آنکھ چن دیا جائے گی، یعنی میدان محشر کا جو گراؤنڈ ہوگا اور جو جگہ ہوگی وہ اتنا روشن ہوگا کہ جسے بہت زیادہ روشنی میں ایک دن انسان چلا جاتا ہے نا، اس طرح بالکل اس کی آنکھ روشنی سے خیرہ ہونے لگے گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند بے نور ہو جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ،
سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے. یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان کہے گا آج فرار ہونے کی جگہ کہاں ہے؟ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، اس دن کہیں پناہ نہ ہوگی. الی ربک یومئذ المستقر، اس دن آپ کے رب کی ہی طرف ٹھہرنے کی جگہ ہوگی. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس دن انسان کو خبر دی جائے گی اس کے سب اگلے اور پچھلے کاموں کی. یہ قیامت کا دن ہوگا، جو کچھ اس نے کیا ہوگا سب کاموں کی خبر دی جائے گی. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے اوپر خود ہی گواہ ہوگا. یعنی اس کے اعضاء، اس کے جسم کی کھال، اس کی آنکھیں، اس کے کان، یہ اعضاء اس کے گواہی دیں گے. اللہ رب العالمین قیامت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، وہ اللہ کے پیاروں کے چہرے ہوں گے. الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے. یعنی رب کا دیدار ممکن ہے، تبھی تو قرآن نے فرمایا کہ وہ چہرے تر و تازہ وہ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. وہ وجوہ یومئذ باسرہ، اور بہت سے چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے. تظن ان یفعل بها فاقرہ، وہ سمجھ جائیں گے، وہ گمان کریں گے کہ آج ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا. کلا اذا بلغت التراقیہ، یقیناً جب جان گلے تک پہنچ جائے گی. یعنی انسان کی موت کا وقت قرآن بیان کر رہا ہے کہ جب جان حلق میں اٹک جاتی ہے تو انسان اس وقت نہ کوئی دوائی کام آتی ہے، نہ کوئی دم کام آتا ہے، نہ کوئی جھاڑ پھونک کام آتی ہے. تو قرآن نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقیہ، یقیناً جب جان گلے تک پہنچ جائے گی. وقیل من راق، تو کہا جائے گا کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے. وظن انہ الفراق، اور انسان سمجھ جائے گا کہ یہ جدائی کی گھڑی ہے. جب آخری وقت آتا نا انسان کا، اور جب اس کا دنیا سے رخصتی کا وقت آتا ہے تو انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اب یہ جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب یہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں رہے گا. چنانچہ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بار ابو جہل ایک مردے کی ہڈیوں کو لے کر آیا، اور وہ ہڈیوں کو ایسے توڑتا تھا اور چورا کرتا تھا، اور وہ کہتا تھا بتاؤ محمد، یہ میں نے چورا کر دی ہڈیاں، اب ان کو دوبارہ زندہ کون کرے گا؟ اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی، فرمایا ایحسب الانسان، کیا انسان یہ گمان کر رہا ہے ان یترک سدی، کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا. الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ ایک حقیر پانی کا قطرہ نہ تھا جو ٹپکایا جاتا تھا، پھر اس پانی کے قطر کو ثم کان علقۃ، پھر اس نے خون کا لوتھڑا کر دیا اس کو. فخلق، پھر اللہ نے اس کو پیدا فرمایا. فسوی، پھر اسے درست بنایا. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اس نے دو جوڑے بنائے، مرد کے بھی اور عورت کے بھی، مرد و عورت دو جوڑے بنائے. الیس ذلک یعنی کہاں ایک انسان، یعنی انسان اپنی آنکھوں پر، اپنے ہونٹوں پر، اپنے کانوں پر، اپنے جسم پر، انگلیوں پر، پیروں پر، پورے وجود پر غور کریں. کہاں ایک پانی کا قطرہ اور کہاں یہ صورت. تو اللہ فرماتا ہے الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، جو رب اتنا کچھ کر سکتا ہے، ایک پانی کے قطرے کو ایسی صورت دے سکتا ہے، ایسی عقل اور سمجھ دے سکتا ہے. الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردے کو دوبارہ زندہ فرما دے. سورۃ الدہر سے آغاز ہو رہا ہے. سورہ دہر مکی ہے، اس میں 31 آیاتیں اور 2 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. هل اتى على الانسان حین من الدہر، یقیناً انسان پر ایک زمانہ ایسا آ چکا ہے، لم یکن شیئا مذکورا،
جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. یعنی میں اور آپ جو اس وقت بخاری مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کیمرے کی آنکھ کے اس بار دنیا میں جہاں بھی آپ ہمیں سن رہے ہیں, ہم اپنی پیدائش کے بارے میں غور کریں. یعنی جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تو ہمارا کوئی ذکر تھا؟ کوئی لڑکا کہتا تھا ہمیں, یہ لڑکی کو لڑکی کہا جاتا تھا, کوئی نام پکارا جاتا تھا؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا, انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, بے شک ہم نے انسان کو مخلوق نطفے سے بنایا, یعنی ماں اور باپ کے, نبتلیہ, تاکہ ہم اس کو آزمائیں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے, فجعلناہ سمیعا بصیرا, تو ہم نے اس کو آنکھیں بھی عطا فرمائی اور اس کو کان بھی عطا فرمائے. اللہ رب العالمین آپ کو ہم سب کو اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی جو آیت مبارکہ آ رہی ہے, مفسرین اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما, بچپنے کا عالم ہے, دونوں چھوٹے تھے اور دونوں بیمار ہو گئے. تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ, ان دونوں نے منت یہ مانی کہ اللہ پاک ان کو صحتیابی عطا کر دے تو ہم 3 روزے مسلسل رکھیں گے. چنانچہ اللہ پاک نے ان دونوں شہزادوں کو صحتیابی عطا فرما دی. اب انہوں نے روزے رکھے, بغیر شہری کا روزہ رکھا. یہ خاندان نبوت ہے, یہ میرے آقا کا گھرانہ ہے, یہ اہل بیت ہیں. اور گھرانے کا عالم کیا ہے کہ پیٹ بھر کھانا موجود نہیں ہے. بہرحال بغیر شہری کے روزہ رکھ لیا. دن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور آپ نے کچھ محنت مزدوری کی, اور کچھ کھجوریں افطار کے وقت لے کر, ہمارے دسترخوانوں کی طرح ان گھرانوں کے دسترخوان نہیں تھے بلکہ سادے دسترخوان ہوتے تھے, چند کھجوریں لے کر یہ افطار کے وقت بیٹھ گئے. اب ہوا کیا, اللہ کی طرف سے آزمائش آئی. اللہ رب العالمین نے آزمائش کیا بھیجی؟ ایک فرشتہ انسانی صورت میں اور فقیر کی صورت میں آ گیا, مسکین بن کر آ گیا, اور اس نے آ کر افطار سے پہلے دروازے پہ صدا لگائی اور کہنے لگا کہ ہے کوئی جو مسکین کو کھانا دے. دروازہ کس کا ہے؟ اہل بیت کا دروازہ ہے کہ جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. سارا دسترخوان سمیٹا, اس مسکین کو دے دیا, وہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا. دوسرا دن اب بغیر کچھ کھائے پیے افطار کر لیا اس گھرانے نے. صبح سحری میں پھر کچھ نہیں تھا, حتیٰ کہ دوسرا روزہ بھی بغیر سحری کے رکھا. پھر دوسرے دن حضرت علی پھر مزدوری کر کے کچھ کھجورے کھانے پینے کا سامان لے کر آئے, تو وہی افطار کے وقت فرشتہ اب یتیم کی صورت میں آ گیا اور اس نے آ کے دروازے پہ صدا لگائی, ہے کوئی جو یتیم کو کھانا دے. پھر دسترخوان اٹھایا, پورا اٹھا کر اس جو فرشتہ انسانی صورت میں بلکہ یتیم کی صورت میں آیا تھا, پورا اس گھرانے نے اٹھا کر اس یتیم کو دے دیا. حتیٰ کہ تیسری سحری آ گئی. ابھی دیکھیں نا, آپ نے سحری کر لی, پیٹ بھر گیا, اس کے باوجود رہ جاتا یار تھوڑا اور کھا لیتا, تھوڑا اور پی لیتا, تھوڑا یہ کر لیتا, تھوڑا وہ کر لیتا, چائے پی لیتا, ایک دودھ کا گلاس پی لیتا. لیکن یہ وہ گھرانہ ہے جو نبی کا گھرانہ, بے اجازت, جن کے گھر جبریل آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت. اہل بیت کی شان کیا ہے؟ تیسرا دن آ گیا بغیر سحری کے روزہ. پھر حضرت علی کام کاج پہ گئے اور کچھ کما کر لائے اور دسترخوان سجایا گیا, کھجوریں چند چیزیں رکھ دی گئی. پھر افطار سے پہلے فرشتہ ایک قیدی کی صورت میں آ گیا, اسیر کی صورت میں, اسیر مانا قیدی, اور
اس نے کہا ہے کوئی اس اسیر کو، اس قیدی کو اللہ کی رضا کی خاطر کھانا دے؟ پھر دسترخوان سمیٹا، اس فقیر کو دیا، رسول اللہ کے قلب اطہر پر قرآن میں آیتیں نازل ہو گئیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اور وہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں۔ کس کو؟ مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ کیوں کھلاتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ بے شک وہ اس لیے کھلاتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے خواہش مند ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا ولا شکورا، اور کہتے ہیں ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ کوئی شکریہ چاہتے ہیں۔ انا نخاف من ربنا یوما، بے شک وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم خوف رکھتے ہیں اپنے رب سے اس دن کا، عبوسا قمطریرا، جو بہت ترش اور انتہائی سخت ہے، یعنی قیامت کا۔ فوقاہم، اللہ فرماتا ہے چونکہ حضرت علی نے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما نے، ان دونوں حضرات قدسیہ نے اللہ کا خوف رکھا، اللہ کی محبت میں کھانا دیا، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اور کس لیے؟ کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن سے عذاب سے بچا لے۔ تو اللہ فرماتا ہے فوقاہم اللہ شر ذالک الیوم، تو اس دن کی مصیبت سے اللہ انہیں ضرور بچا لے گا۔ بتائیے جناب کیا گھرانہ ہے۔ وَلَقَّاهُمْ نَدْرَةً وَسُرُورًا، اور انہیں تازگی اور فرحت بخشے گا۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبْرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ اور جنت میں کیا اعلیٰ مقام ہوگا؟ متکئین فیہا علی الارائک، وہ اس اونچے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اور اس جنت میں نہ دھوپ ہوگی نہ سردی کی ٹھنڈک ہوگی۔ دھوپ پڑتی ہے تو گرمی ہوتی ہے، اور سردی پڑتی ہے تو دھوپ چھپ جاتی ہے۔ تو قرآن نے فرمایا جنت کا ایک عجیب موسم ہوگا اور بڑا حسین موسم ہوگا۔ شمسم ولا زمہریرا، نہ وہاں دھوپ کی گرمی ہوگی نہ دھوپ ہوگی روشنی، لیکن دھوپ نہیں ہوگی، ٹھنڈک ہوگی لیکن سخت سردی نہیں ہوگی۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، درختوں کے سائے ان کے اوپر جھکے ہوئے ہوں گے۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور پھلوں کے گچھے ان کے بالکل قریب کر دیے جائیں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ، اور ان پر چاندی اور ایسے گلاسوں کا دور چلے گا، ہوں گے چاندی کے لیکن گلاس ایسے ہوں گے جس سے آر پار نظر آتا ہوا، ہوگی چاندی۔ اللہ فرماتا ہے ایسے گلاس ہوں گے جو چاندی کی بھی ہوں گے، اور ایسے گلاس وہ اقواب کانت قواریرا، وہ جو شیشے کی طرح شفاف ہوں گے۔ قواریرا من فضۃ، یہ شیشے جیسے برتن چاندی کے ہوں گے۔ یہ قرآن فرما رہا ہے۔ اب بتائیے جو حرام کھائے، دو نمبریاں کرے، لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضے کر لے، دھوکے دے، فراڈ دے، دو نمبری والے کام کرے صرف چند ٹکے حاصل کرنے کے لیے، تو بتائیے کتنا خسارے کا سودا کر رہا ہے کہ آخرت میں ایسی نعمتیں، اور یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین شاہ فرماتا قواریر من فضہ، یہ شیشے جیسے برتن چاندی کے ہوں گے۔ قدروہا تقدیرا، پلانے والوں نے اسے پورے اندازے پر رکھا ہوگا، پورے اندازے پر۔ اور اللہ فرماتا ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا، اور انہیں وہاں ایسے جام بھی پلائے جائیں گے، کَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی، یعنی اس جام کے اندر زنجبیل ملایا جائے گا۔ زنجبیل کیا ہے؟ اللہ فرماتا عینن، ایک چشمہ ہے، فیہا تسمى سلسبیلا، یہ چشمہ ہے کہاں؟ زنجبیل۔ اللہ فرماتا یہ فیہا، یہ جنت کے اندر ہے۔ اس کو کہا کیا جاتا ہے؟ تسمى سلسبیلا، اس کو سلسبیل کہا جاتا ہے۔ جنت میں دو ہی چشمے معروف ہیں نا، ایک ہے سلسبیل اور دوسرا ہے کوثر۔ اللہ اکبر۔ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں
جو مقربین ہوں گے نا، جیسے انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، اولیاء کاملین ہیں، بڑے بڑے اللہ کے پیارے، وہ تو صرف اسی چشمے سے پانی پئیں گے۔ اس کی کنکریاں زمرد کی ہیں، یاقوت کی کنکریاں ہیں، اس کے کنارے زعفران کے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ رب المفسرین شاہ فرماتے ہیں باقی جتنے جنتی ہوں گے ان مقربین کے علاوہ، فرمایا تمام جنتیوں کے شرابوں میں اس کو ملایا جائے گا۔ اور یہ چشمہ ہے کہاں؟ ابن عباس فرماتے ہیں یہ چشمہ عرش کے نیچے ہے، جنت عدن سے ہوتا ہوا تمام جنتوں سے گزرے گا۔ کیا قربان جائیں اعلیٰ حضرت کے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حضور کی سخاوت کا ذکر کیا نا، وہ کہا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، جس کی 2 بوند ہیں۔ کتنی بوند ہیں؟ 2۔ جس کی 2 بوند ہیں، کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا وَإِذَا رَأَيْتَ، اور اے بندے جب تو جنت میں دیکھے گا نا، ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا، تو صرف نعمت ہی دیکھے گا، وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور بہت بڑی بادشاہت دیکھے گا، عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ، اہل جنت کے اوپر باریک ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے، وَإِسْتَبْرَقْ، اور موٹے ریشم کے کپڑے بھی ہوں گے، لیکن وہ اتنا دبیز ریشم ہوگا کہ دنیا میں اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور چاندی کے کنگن جنتیوں کو پہنائے جائیں گے۔ تو فرمایا جو اگر ایک کنگن دنیا میں ظاہر کر دیا جائے تو فرمایا یہ عالم ہو کہ سورج اگر نصف النہار شرعی، یعنی زوال کے وقت سورج کیسے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے، اگر پوری آب و تاب کے ساتھ سورج چمک رہا ہو نا، تو فرمایا اس سورج کی چمک اس کنگن کے آگے کم پڑ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَحُلُّ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور اسے چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کے رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یہ دنیا کی گندی اور غلیظ اور ناپاک شراب کی طرح نہیں ہوگی جو عقل میں فطور ڈال دے، جو نشہ آور ہو، جو قے آور ہو، الٹیاں آئیں، فرمایا ان سب سے پاک ہوگی۔ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، جنتیوں سے کہا جائے گا بے شک یہ تمہارے لیے بدلہ ہے، وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور آج تمہاری کوشش کامیاب ہو گئی ہے۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، بے شک اے حبیب ہم نے ہی آپ پر قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین آج طاق رات ہے، آج چوتھی طاق رات ہے، 27 شب ہیں، عشر رحمت جاری ہے، رمضان کی الوداعی ساعتیں ہیں۔ رب العالمین ہم سب کو بلا حساب کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 30ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے، کل ہماری تفسیر کا اختتام ہو جائے گا، کیونکہ 29 شب کو پھر بڑا پروگرام ہے یہاں مسجد کا جو ختم قرآن ہے، تو ہم ایک دن پہلے انشاءاللہ کل اختتام کر دیں گے اس کا۔ سورۃ النبا سے آغاز ہو رہا ہے، سورۃ النبا مکی ہے، وہی قیامت کا ذکر آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ عما یتساءلون، اے حبیب آپس میں یہ لوگ کس چیز کے متعلق سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے متعلق یعنی قیامت کی، الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اس کو انکار کر رہے ہیں اور نہیں مان رہے، کلا سیعلمون، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ قیامت حق ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت بیان فرمائی، فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا،
مرد و عورت کا، جانوروں میں دیکھ لیں، پھلوں تک میں جوڑے ہوتے ہیں. فرمایا ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو راحت بنایا ہے. نیند نہ آئے انسان پاگل ہو جاتا ہے، طرح طرح کی بیماریاں اس کو لگ جاتی ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اور نیند کو راحت بنایا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو پردہ پوش کیا ہے. کیا ترجمہ کیا اللہ حضرت نے، آہا. فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو اللہ نے پردہ پوش کیا ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو معاش، کام کے لیے بنایا ہے. مفسرین نے ان آیات کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ نے لباس کیا کرتا ہے؟ قرآن پہ غلاف چڑھا دے، ڈھک لے گا قرآن کو. لباس ہے نا قرآن کا. یہ ہم اپنے جسم پہ لباس چڑھا لیں، ہمارے جسم میں ڈھانپ لے گا. عورت عبایا پہن لے، نقاب پہن لے، ڈھانپ لے گا. لباس کا کام یہ ہوتا ہے. تو رات کا کام کیا ہے کہ ہر چیز کو ڈھانک دیتی ہے. اس لیے محققین لکھتے ہیں کہ انسان رات کو سوئے، کیونکہ دماغ سو جاتا ہے رات کو. ہم دن میں سوتے ہیں، رات کو ہماری آنکھیں تو جاگ رہی ہوتی ہیں لیکن دماغ سو رہا ہوتا ہے. اور دن اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو ہم نے کام کاج کے لیے بنایا ہے. تو دن میں ہم سو تو رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دماغ جاگ جاتا ہے. نتیجہ کیا ہے کہ آج ہڈیاں کمزور ہیں، معدے کمزور ہیں، معاملات ہیں، گڑبڑیں ہیں، بیماریاں لگی ہوئی ہیں. چھوٹی چھوٹی عمر میں شوگر ہو جاتی ہے، گھٹنے درد کرنے لگ جاتے ہیں، جوڑ درد کرتے ہیں، کمر میں درد آ جاتا ہے چھوٹی سی عمر میں. کیونکہ فطرت کے خلاف جا رہے ہیں نا ہم لوگ. فطرت کیا ہے جو قرآن نے بیان کی کہ رات کو سو جاؤ، دن میں کام کرو. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر رب العالمین نے ارشاد فرمائے یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا، تم فوج در فوج آؤ گے. یہ تفصیل بہت مرتبہ ہو چکی ہے، قیامت کی تفصیل کہ سور کون سا ہوگا. یہ پہلا سور، یہ دوسرا ہوگا. فرمایا سب قبروں سے نکلیں گے فوج در فوج، میدان محشر کی طرف چلیں گے. وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں، آسمان کو کھول دیا جائے گا. فکانت ابوابا، اس میں دروازے بن جائیں گے. وسیرت الجبال، پہاڑ چلائے جائیں گے. فکانت سرابا، تو پہاڑ سراب بن جائیں گے. کیا بن جائیں گے؟ اللہ اکبر، ریزہ ریزہ ہو کے سراب. سراب سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ سراب کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے ہائی وے پہ سفر کیا ہو، کار میں جب ہم بیٹھے ہیں فرنٹ سیٹ پہ، تو گرمیوں کے دنوں میں آپ دیکھیں گے روڈ پہ ایسا لگے گا پانی ہے، آگے نظر آتا ہے گرمیوں کے دنوں میں، جبکہ وہ پانی نہیں ہوتا. اسی طرح صحرا کے اندر اگر کوئی گرمیوں میں سفر کرے تو وہ دیکھے گا کہ ریت اس کو ایسا لگے گا آگے پانی ہے. یہ صحرا کا دھوکہ ہوتا ہے، اس کو سراب کہا جاتا ہے. تو فرمایا یہ پہاڑ رہیں گے ہی نہیں، لیکن جو سراب نظر آگا کہ یہ پہاڑ، لیکن وہ پہاڑ نہیں ہوں گے، وہ ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں گے. اللہ فرماتا ہے وسیرت الجبال، پہاڑوں کو چلایا جائے گا. فکانت سرابا، تو وہ سراب بن جائیں گے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم گھات لگائے ہوئے ہے. للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے. لابثین فیہا احقابا، جس میں وہ مدتوں رہیں گے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس میں وہ نہ ٹھنڈک محسوس کریں گے اور نہ ہی کسی مشروب کو چکھیں گے. الا حمیما وغساقا، سوائے کھولتے ہوئے گرم پانی اور پیپ کے. جو جہنمیوں کا پیپ ہوگا جزاء وفاقا، یہ ان کی سرکشی کے مطابق بدلہ ہوگا. انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک یہ کافر تو قیامت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے. ان سے کہا جائے گا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اب چکھو تم اس عذاب کو، ہم تمہارے عذاب میں کوئی کمی نہیں کریں گے، صرف عذاب ہی دیا جائے گا. الامان والحفیظ، الامان والحفیظ. اللہ سے ہم رحم کے طالب ہیں. اللہ رب العالمین یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکیں بدن،
تو دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ عبس سے آغاز ہو رہا ہے. علامہ ابن جریر، اس سے پہلے کہ ہم چلے پہلے آیت پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا. عبس وتولا، محبوب ترش روح ہوئے اور منہ پھیرا. ترش روح کس کو کہا جاتا ہے؟ ترش روح کہا جاتا ہے جب انسان کوئی بات ناگوار گزرے نا اور اس کے چہرے پہ ناگواری کے آثار آ جائیں، اس کو کہتے ہیں ترش روح ہونا. ایک موقع آیا ایسا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام پر ناگواری کے آثار تشریف لائے. یہ کون سا واقعہ تھا؟ علامہ ابن جریر لکھتے ہیں الجامع البیان میں فی احکام القرآن، ان کی قرآن تفسیر قرآن کی یہ کتاب ہے اور کافی جلدوں پر ہے. اور حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام مکے کے بڑے بڑے سرداروں کو دین کی تبلیغ فرما رہے تھے. اور بڑے بڑے، جس میں ابو جہل بھی تھا، عتبہ بھی تھا، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بھی تھا، اور عباس بن عبد المطلب بھی تھے. یہ سب مکے کے سردار تھے. اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی خواہش یہ تھی، اور حضور اس بات کے خواہش مند تھے کہ یہ سردار ایمان لے آئے نا تو ان کی قوم خود بخود ایمان لے آئے گی. اب حضور علیہ السلام کو تبلیغ فرما رہے تھے. ایسے میں ایک صحابی تھے عبداللہ ابن مختوم رضی اللہ تعالی عنہ. وہ نابینا تھے اور انہوں نے حضور کی آواز کو سنا کہ آپ تبلیغ فرما رہے ہیں. تو صحابہ کرام اور پھر وہ نابینا. اب آپ دیکھیں تو سوچیں ذرا کہ ایک شخص ہو اور وہ نابینا اور وہ مدینے چلے جائے، اس کے دل کی تڑپ کیا ہوگی کہ اللہ میں یہاں پہنچ گیا، پہنچنے کے باوجود نہیں دیکھ پا رہا ہوں. تو ایسا صحابی جو صحابی ہے حضور کی صحبت پا رہا لیکن دیکھ نہیں پا رہا آنکھوں سے، ظاہری آنکھوں سے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے محمد آپ مجھے وہ سکھائیے. یہ اچانک داخل ہوئے اور کہنے لگے اے محمد آپ مجھے وہ سکھائیے جو اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے، مجھے بھی اس کی تعلیم دیجیے. تو ان کا اس طرح دخل اندازی کرنا اور اس طرح ایک دم آ جانا، رسول اللہ کے قلب اطہر پر یہ بات گراں گزری. اور حضور علیہ السلام نے ان سے توجہ ہٹا لی. دامن کس کا پکڑا تھا؟ انہوں نے عبداللہ بن مختوم نے، رسول اللہ کا. ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے. جب حضور کے دامن میں آ گئے نا اور حضور نے ذرا سی توجہ ہٹائی، اللہ کی غیرت کو گوارا نہ ہوا. فرمایا حبیب نہیں، یہ آپ کے دامن سے وابستہ ہے. وہ ایمان لائے بات کی بات ہے، لیکن یہ اس وقت دامن سے وابستہ ہے، آپ اس کو اپنے دامن کرم سے دور نہ کیجیے. اللہ نے گویا کہ آسان الفاظ میں یہ کہیے کہ جیسے سائیڈ لینا کہ نہیں ایسا نہیں کیجیے، ایسا نہ کیجیے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے عبس وتولا، محبوب علیہ السلام ترش روح ہوئے اور منہ پھیرا. ان جاءہ الاعمی، کہ جب وہ نابینا آیا. وما یدریک لعلہ یزکا، اے حبیب آپ کو کیا پتا شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا، آپ کا ارشاد پاک سن کر گناہوں سے توبہ کرتا. او یذکر، یا وہ نصیحت مان لیتا. فتنفعہ الذکر، تو آپ کی نصیحت اسے فائدہ دیتی. اما من استغنا، وہ جس نے لاپرواہی کی. فانت لہ تصدی، تو آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے. وما علیک الا یزکا، اور اگر وہ پاکیزگی حاصل نہ کرے تو آپ کو کوئی نقصان نہ ہوگا. بٹن کو بنا کرو نا. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا. درس قرآن ہو نا پورا، مطلب جو بات زبان ادا کر رہی ہو تو دل بھی اس کی ترجمانی کر رہا ہو. صرف الفاظوں کا نام تفسیر قرآن تھوڑی ہے. تو اس لیے میں پھر کیمرے میں دیکھ کے بات کرتا ہوں کہ وہ زیادہ توجہ سنتے ہیں. تو آپ لوگ باتیں کریں گے، آس پاس والے تھوڑا توجہ رکھا کریں، منع کر دے کریں فوراً، بے شک برا مان جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے.
میں نے جو کہ مجھے کس سے ووٹ لینے ہیں، نہ ووٹ چاہیے نہ نوٹ چاہیے، دونوں ہی نہیں الحمدللہ، ورنہ وہاں برا مان جائے کوئی. تفسیر قرآن سنے تو ادب سے سنیں، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. پھر کہتے ہیں کیمرے میں دیکھ کے باتیں کرتے ہیں، پہنچ جاتی ہے مجھے ساری اطلاع. درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اللہ رب العالمین نے اگر شاہ فرمایا وَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَا وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، اے حبیب، اور وہ رہا وہ شخص جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا، یعنی حضرت عبداللہ بن مکتوم، وَهُوَ يَخْشَى، اس حال میں کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَاهَا، تو حبیب آپ اس کی طرف توجہ نہیں فرماتے. انداز دیکھیں آپ قرآن کا. صحابہ کرام جب حضور کے دامن سے وابستہ ہو گئے نا، رب نے فرمایا محبوب آپ کے دامن سے وابستہ ہوئے ہیں، جو آپ کے دامن سے وابستہ ہو گیا اب وہ اللہ کا محبوب ہے. فرمایا فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَاهَا، اے حبیب آپ اس کی طرف توجہ نہیں فرماتے. کَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، یقیناً یہ قرآن تو نصیحت ہے. اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے، پھر قیامت کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا. اچھا، عبداللہ بن مکتوم جب یہ آیات نازل ہو گئی نا، تو عبداللہ بن مکتوم کے بارے میں نازل ہوئی تھی. پھر عالم یہ ہوتا تھا محفل بھری ہوتی تھی، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، تو عبداللہ بن مکتوم جب پیچھے سے حضور کو نظر آتے نا، میرے آقا کسی کو بھیجتے کہتے ان کو آگے لے کر آؤ، اپنے برابر میں بٹھایا کرتے تھے. اللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ. اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب قیامت، کانوں کو بہرا کرنے والی جب قیامت آ جائے گی، جب قیامت آئے گی، قرآن نے اس کا منظر بیان کیا. بس آخری بات کر کے ہم بات ختم کرتے ہیں. کل رات انشاءاللہ ختم قرآن بھی ہے تفسیر کا، اور آپ نے کل بھرپور انداز میں شامل ہونا انشاءاللہ. اللہ نے چاہا میں 1:30 بجے رات کو کل انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا، اور 1:30 بجے اللہ نے چاہا انشاءاللہ درس قرآن کا آغاز ہو جائے گا. پھر انشاءاللہ ہم خصوصی دعا بھی کریں گے. اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، بھائی کو نہیں پہچان، بھائی کو بھول جائے گا. یہ قیامت کا ذکر ہے. اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، وہ امہ و ابیہ، اپنی ماں سے اور اپنے والد سے بھاگ رہا ہوگا، وہ صاحبتہ و بنی، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگ رہا ہوگا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر شخص کو صرف اپنی پڑی ہوگی، شأن یغنی، جو اس کو دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی، کسی کو پرواہ نہ ہوگی. وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کئی چہرے چمک رہے ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ، وہ مسکراتے ہوئے حشاش بشاش ہوں گے. قیامت کے دن ایسے بھی چہرے ہوں گے جو حشاش بشاش ہوں گے، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا. وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اس دن کئی چہرے خاک آلود ہوں گے. ترہقہا قطرہ، ان پر سیاہی چھا رہی ہوگی، کالی رات سے زیادہ تاریک ان کے چہرے ہوں گے. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہی لوگ ہیں جو کافر اور بدکار ہوں گے. یا ارحم الراحمین، یا رحمان، یا رحیم، یا حنان، یا منان، یا دیان، یا سلطان. آج لیلۃ القدر ہے، اے اللہ ان روشن چہرے والوں میں ہمارا بھی نام شامل فرما دے. یا اللہ میدان محشر کی گھبراہٹ، بے چینی سے تو ہم سب کو محفوظ فرمانا، عافیت والی زندگی عطا کرنا، نور والی زندگی عطا کرنا. اے رحمان، اے رحیم، اے خالق، اے مالک، اے اللہ رمضان کی آخری ساعتیں ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرما دے. میں یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو، وہ عطا ہو، وہ دے کہ ہمیشہ ہی میرے گھر بھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پس مرغی لاہی. جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو، جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان